السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار پیش خدمت۔ وزیر اعظم مودی ہر قدم پر ناکام ظالم حکمراں، مرکزی آرڈیننس ہٹلر شاہی، اروند کیجریوال کا بیان۔ ہم دوبارہ اپنا احتجاج شروع کریں گے اگر 15 جون تک کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو، ریسلرز کا بیان۔ بنڈی سنجے کی جگہ ڈی کے ارونا کو قیادت سونپنے پارٹی ہائی کمان کا غور۔ گھر واپس چلنے سے انکار، شوہر نے بیوی اور ساس کا قتل کر دیا۔ ہندوستان کا خواب چکنا چور، آسٹریلیا نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت لی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہر قدم پر ناکام ظالم حکمراں، مرکزی آرڈیننس ہٹلر شاہی، اروند کیجریوال کا بیان۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے اتوار کے دن رام لیلا میدان میں عام آدمی پارٹی کی مہا ریلی کے دوران مرکز پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ظالم قرار دیا جو ہر قدم پر ناکام ہو چکا ہے۔ انہوں نے مرکز کے آرڈیننس کو ہٹلر شاہی قرار دیا۔ کیجریوال نے چوتھی جماعت تک پڑھے ہوئے ایک راجا کی کہانی سناتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کیا۔ انہوں نے دہلی کے 7 ارکان پارلیمنٹ کو بی جے پی کا غلام بتایا۔ انہوں نے ان پر دہلی میں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ تقریر کی شروعات سے اروند کیجریوال نے رام لیلا میدان میں موجود سبھی سے کہا کہ وہ فیس بک لائیو کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے وہ چاہتے ہیں کہ رام لیلا میدان سے 1 لاکھ ویورز بنے۔ انہوں نے کہا کہ 12 سال بعد ہم رام لیلا میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم کرپشن سے لڑنے اکٹھا ہوئے تھے اور اس بار ہم ایک ظالم سے لڑنے، جمہوریت اور دستور کو بچانے جمع ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر دہلی نے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی کا شکریہ ادا کیا جو سپریم کورٹ میں ان کا کیس لڑ رہے ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب بھگونت مان کے علاوہ رکن راجیہ سبھا کپل سبل نے بھی شرکت کی۔ عام آدمی پارٹی سربراہ نے یاد دلایا کہ رام لیلا میدان نے 12 سال قبل ملک کی سیاست میں اہم رول ادا کیا تھا۔ 12 سال قبل کرپشن کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی جو کامیاب رہی۔ ہم دوبارہ اپنا احتجاج شروع کریں گے اگر 15 جون تک کوئی کارروائی نہیں کی جاتی ہے، ریسلرز کا بیان۔ کچھ میڈیا اداروں کا یہ کہنا ہے کہ WFI کے دفتر پر کچھ پہلوان سمجھوتے کے لیے پہنچے اور ساکشی نے اس کی مذمت کی ہے۔ WFI چیئرمین برج بھوشن شرن سنگھ کا اپنا رتبہ کا دباؤ ڈال کر جنسی ہراسانی کے متاثرین کو اپنا بیان بدلنے کے لیے مجبور کرنے کا احتجاج کر رہے پہلوانوں نے مورد الزام ٹھہرایا اور دھمکی دی ہے کہ 15 جون تک سنگھ کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اپنا احتجاج شروع کر دیں گے۔ بجرنگ پونیا جو اس احتجاج کے اہم ممبر ہیں نے پنچایت کے دوران خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ WFI کے خلاف احتجاج میں کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک اس بات کا فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کہ دوبارہ احتجاج کی شروعات کے لیے جنتر منتر ہوگا یا رام لیلا میدان کا انتخاب کیا جائے گا۔ پہلے ہی پولیس نے واضح کر دیا ہے کہ پہلوانوں کو دوبارہ جنتر منتر پر منظوری نہیں دی جائے گی۔ بی جے پی ادھو ٹھاکرے سے خوفزدہ، اپنے ہی جال میں پھنس گئی، سنجے راوت کا بیان۔ شیو سینا UBT راجیہ سبھا کے رکن سنجے راوت نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP ان کی پارٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے سے خوفزدہ ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ BJP کو ادھو سے پوچھے گئے سوالات کا خود جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BJP اپنے ہی جال میں پھنس گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں راوت نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ BJP ادھو ٹھاکرے سے خوفزدہ ہے۔ اس نے پارٹی شیو سینا میں تقسیم کو یقینی بنایا ہے۔ ملک دشمنوں کو اس کو نام اور نشان دے دیا۔ ادھو ٹھاکرے اور شیو سینا حقیقی کا ڈر ابھی تک نہیں گیا ہے۔ انہوں نے کہا امت شاہ نے 20 منٹ کی تقریر کی جس میں انہوں نے
7 منٹ ادھو جی پر خرچ کر دیے۔ ان کی تقریر مذاق خیز تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ ناندیڑ میں ان کی ریلی بی جے پی کے عوامی رابطہ مہم کا حصہ تھی یا ادھو پر تنقید کرنے کا موقع۔ راوت کا یہ تبصرہ وزیر داخلہ امت شاہ کی ناندیڑ ریلی کے ایک دن بعد آیا، جس میں انہوں نے 2019 کے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے بعد ہونے والی پیش رفت پر ادھو ٹھاکرے کو نشانہ بنایا تھا اور انہیں بی جے پی اور غیر منقسم شیو سینا کے درمیان اتحاد ٹوٹنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 پریلیمز امتحان کا انعقاد۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن TSPSC گروپ 1 کے پریلیمز کا امتحان آج منعقد ہوا۔ کمیشن، جس نے گزشتہ سال پرچے کے لیک ہونے کے سبب اس امتحان کو منسوخ کر دیا تھا، آج دوبارہ امتحان منعقد کیا۔ اس سلسلے میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس نے امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کر دی تھی۔ گزشتہ امتحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے عہدیداروں نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے ہیں۔ یہ امتحان ریاست بھر میں 994 مراکز پر بیک وقت منعقد ہوا۔ امیدواروں کو ہال ٹکٹ کے ساتھ اصلی کارآمد تصویری شناختی کارڈ جیسے پاسپورٹ، پان کارڈ، ووٹر ID، آدھار، گورنمنٹ امپلائی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ساتھ رکھنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ گروپ 1 پریلیمنری امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو جوتوں کے بجائے صرف چپل پہن کر امتحانی مراکز پہنچنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ چیف منسٹر کرناٹک نے خواتین کے لیے مفت بس سفر کی اسکیم کا آغاز کیا۔ چیف منسٹر سدھارمیہ نے اتوار کو شکتی یوجنا کا آغاز کیا، جس کے تحت ریاست کی خواتین سرکاری بسوں میں مفت سفر کر سکیں گی۔ اس اسکیم کا آغاز ودھان سبھا میں کیا گیا، جس میں نائب چیف منسٹر DK شیو کمار، وزیر ٹرانسپورٹ رامالنکا ریڈی، وزیر اعلیٰ اور دیگر نے شرکت کی، جہاں اس اسکیم کے لوگوں کی نقاب کشائی کی گئی۔ یہ اسکیم ان 5 جماعتوں میں سے ایک ہے جس کا وعدہ حکمراں جماعت نے اپنے انتخابی منشور میں کیا تھا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس سے روزانہ 41,80,000 خواتین کو فائدہ ہوگا اور ریاستی خزانے کو سالانہ 4,051 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ خواتین سیوا سندھو حکومت کے پورٹل پر اندراج کر کے شکتی اسمارٹ کارڈ کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ تب تک حکومت ہند کرناٹک یا سرکاری ملکیتی دفاتر کی طرف سے جاری کردہ ایک درست تصویری شناختی کارڈ پیش کر کے اسکیم کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت میں اضافہ۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں کل شب بارش کے باوجود آج بھی شدید گرمی دیکھی گئی۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا گیا۔ جنوب مغربی مانسون کی آمد میں تاخیر کے سبب ریاست میں گرم ہوائیں چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 3 دنوں تک ریاست میں اسی طرح کی صورتحال کی برقراری کا امکان ہے۔ ریاست کے شمال مشرقی اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے۔ ریاست کے 12 اضلاع میں شدید گرمی کی پیش قیاسی کی گئی، ساتھ ہی ریاست کے بعض اضلاع میں کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ بنڈی سنجے کی جگہ DK ارونا کو قیادت سونپنے پارٹی ہائی کمان کا غور۔ بی جے پی تلنگانہ یونٹ میں اندرونی خلفشار اور پارٹی کے سینئر قائدین کی جانب سے ریاستی صدر کو تبدیل کرنے کے مطالبات پر بھگوا پارٹی کی مرکزی قیادت پارٹی کی ریاستی صدر کے عہدے سے بنڈی سنجے کو ہٹانے پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اندرون 3 تا 4 یوم بی جے پی کے نئے ریاستی صدر کے نام کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بی جے پی کے قومی صدر JP نڈا، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری بیل سنتوش نے اس مسئلے پر دہلی میں 4 یا 5 دنوں تک سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مرکزی قیادت نے بنڈی سنجے کی جگہ کسی قابل قبول قائد کو لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ بنڈی سنجے کو وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کا آشیرواد حاصل ہے، مگر پارٹی کے پاس بنڈی سنجے کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی جگہ کسی قابل قبول لیڈر کو ریاست کی قیادت سونپنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا ہے۔ بنڈی سنجے نے مارچ میں پارٹی صدر کی حیثیت سے 3 سال کی مدت مکمل کر لی، جبکہ ان کی میعاد آئندہ سال تک توسیع کی گئی، کیونکہ پارٹی قیادت چاہتی ہے کہ سنجے آئندہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی قیادت کرے۔ کرناٹک میں شکست کے بعد بی جے پی کی مرکزی قیادت تلنگانہ میں کوئی جوخم مول لینا نہیں چاہ رہی، اس لیے قیادت تلنگانہ قائدین کے مطالبے پر ریاستی صدر کو تبدیل کرنے پر غور کر چکی ہے۔
گوشہ محل کے علاقے کراچی بیکری کے پیچھے امر ٹینٹ ہاؤس میں آگ لگی۔ آگ لگنے کی فوری وجہ معلوم نہ ہو سکی، تاہم پولیس اور فائر بریگیڈ کو طلب کرتے ہوئے آگ بجھانے کی کوشش جاری ہے۔ غداری کیسز کے اندراج میں آندھرا ملک بھر میں سر فہرست۔ آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت وائیسآر کانگریس پارٹی کے باغی رکن پارلیمنٹ کے خلاف بغاوت غداری کے الزامات بہترین مثال ہے کہ اے پی نے سال 2021 میں آئی پی سی کی دفعہ 824 کے تحت ملک بھر میں سب سے زیادہ غداری کیس ریاست میں درج کیے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (NCB) کے مطابق آندھرا پردیش ان ریاستوں میں سر فہرست ہے جہاں سال 2021 میں سب سے زیادہ غداری بغاوت کے کیسز درج کیے گئے۔ اس سال ملک بھر میں غداری کے 76 کیسز درج کیے گئے، مگر صرف آندھرا پردیش میں غداری بغاوت کے 29 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ غداری کیسز کے اندراج میں آندھرا پردیش ملک بھر میں سر فہرست۔ آندھرا پردیش کی حکمراں جماعت وائیسآر کانگریس پارٹی کے باغی رکن پارلیمنٹ کے خلاف بغاوت غداری کے الزامات بہترین مثال ہے کہ اے پی نے سال 2021 میں آئی پی سی کی دفعہ 124(1) کے تحت ملک بھر میں سب سے زیادہ غداری کیسز ریاست میں درج کیے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (NCRB) کے مطابق آندھرا پردیش ان ریاستوں میں سر فہرست ہے جہاں سال 2021 میں سب سے زیادہ غداری بغاوت کے کیسز درج کیے گئے۔ اس سال ملک بھر میں غداری کے 76 کیسز درج کیے گئے، مگر صرف آندھرا پردیش میں غداری بغاوت کے 29 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ منی پور اور ناگالینڈ دوسرے مقام پر ہے جہاں بالترتیب غداری کے 7 کیسز درج کیے گئے۔ چیف منسٹر وائس جگن موہن ریڈی کی زیر قیادت وائیسآر کانگریس پارٹی کی حکومت اپنے سیاسی حریفوں اور ناقدین حتیٰ کہ میڈیا کے اداروں کے خلاف بھی غداری بغاوت کے کیسز درج کرنے پر تنقید کی زد میں آ چکی ہے۔ قائد حزب اختلاف و سابق چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ حکومت کے خلاف اٹھنے والی تمام آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے غداری کیسز کا اندراج جگن کے آمرانہ حربوں کا ایک حصہ ہے۔ آندھرا پردیش میں چوروں نے پولیس کی گاڑی چوری کر لی۔ چوروں نے پولیس کی گاڑی کی چوری کر لی۔ یہ واردات اے پی کے ضلع چتور کے پلمنیر میں پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق اسپیشل انفورسمنٹ بیورو آفس کے سامنے ٹھہرائی گئی گاڑی کل رات چوری کر لی گئی۔ کنٹریکٹ طریقہ کار کے مطابق پرائیویٹ گاڑی کو عہدیداروں نے حاصل کیا تھا اور دفتر کے سامنے اس کو ٹھہرایا تھا، تاہم کل رات تقریباً 1 بجے چوروں نے اس کے دروازے کا قفل توڑ کر اس گاڑی کی چوری کر لی۔ صبح میں گاڑی کی عدم موجودگی پر عہدیداروں نے پولیس سے اس بات کی شکایت کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ دفتر کے باہر لگے CCTV کیمرے میں چوری کی واردات کا فوٹیج قید ہو گیا۔ آندھرا پردیش کے ایلور میں ریلوے ٹیکنیکل ویگن میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی۔ آندھرا پردیش کے ایلور میں ریلوے ٹیکنیکل ویگن میں بڑی پیمانے پر آگ لگ گئی جس سے ٹرین کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ ایلور ریلوے اسٹیشن پر پیش آیا۔ ریلوے اسٹاف اور فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں اموات کو ہونے سے روکا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق اس ویگن کا استعمال ٹریک کی مرمت کے لیے کیا جاتا تھا۔ اس میں پکوان کی اشیاء اور تیل کے ڈبے تھے۔ یہ آگ اس وقت لگی جب کوچ پلیٹ فارم پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس میں دھواں دیکھ کر چوکس اسٹاف نے اسٹیشن کے عہدیداروں کو فوری طور پر مطلع کیا، جس کے بعد اس ویگن کو پلیٹ فارم سے ہٹا دیا گیا اور فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ کو بجھانے کا کام کیا۔ تاہم اس ویگن میں تیل ہونے کی وجہ سے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی جس سے کوچ کا تقریباً 50% حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ ریلوے کے عہدیداروں نے اس کی جانچ شروع کر دی تاکہ آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ چلتی ٹرین سے اترنے کی کوشش، خاتون کانسٹیبل نے مسافر خاتون کی جان بچا لی۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل میں ریلوے پروٹیکشن فورس RPF کی خاتون کانسٹیبل نے اپنی چوکسی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مسافر کی جان بچائی جو چلتی ٹرین سے اترنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ ورنگل اسٹیشن پر اس وقت پیش آیا جب بھدرا چلم سے سکندرآباد جانے والی منگورو ایکسپریس ٹرین کل شب پہنچی تھی۔ ذرائع کے مطابق خاتون مسافر تیزی کے ساتھ چلتی ٹرین سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم وہ اپنی اس کوشش کے دوران پلیٹ فارم پر گر پڑی۔ اس کا ہاتھ ڈور ہینڈل میں پھنس گیا اور کچھ فاصلے تک ٹرین اس کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ اس پر فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے خاتون کانسٹیبل جس کی شناخت
سونالی کے طور پر کی گئی، اس مسافر کے پاس پہنچی، اس کو بچانے کے لیے اس کے پیر کو کھینچا اور اس کو جان کے خطرے کی صورتحال سے بچانے میں کامیابی حاصل کی۔ عہدیداروں نے خاتون کانسٹیبل کی چوکسی اور فرائض کی بہتر طور پر انجام دہی پر سونالی کی ستائش کی۔ گھر چلنے سے انکار، شوہر نے بیوی اور ساس کا قتل کر دیا۔ بیوی کے گھر آنے سے انکار پر شوہر نے بیوی اور ساس کا قتل کر دیا۔ یہ دل دہلانے والی واردات آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے باپورم میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق والنٹر کے طور پر کام کرنے والی مہادیوی نے کرناٹک کے ٹیکلی کوٹا سے تعلق رکھنے والے رمیش سے 2 ماہ پہلے شادی کی تھی۔ شادی کے باوجود شوہر کے ساتھ چلنے سے انکار پر رمیش نے برہمی کے عالم میں کل رات سسرال پہنچ کر بیوی پر حملہ کر دیا۔ اس نے مزاحمت کرنے والی ساس پر بھی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ دونوں ماں اور بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ آئی سدن لکی ہوٹل کے قریب واقع ایک مساج سینٹر کم سیلون پر پولیس کا چھاپا۔ پولیس نے 3 آرگنائزرز اور 4 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ اتوار کی شام ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم نے ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے آئی سدن پولیس اسٹیشن حدود میں واقع مساج سینٹر کم سیلون سنسیشنل سیلون سینٹر پر چھاپا مارتے ہوئے 3 آرگنائزرز اور 4 خواتین کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 3000 روپے، 4 موبائل فون ضبط کر لیے اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ गाड़ी में बैठा सामने गाड़ी की चाबी का है। جون اتوار کے روز ادارے مدینۃ العلوم والبنات ماڈل اسکول حیدرآباد کا چوتھا عظیم الشان جلسہ عام ختم بخاری شریف و تقسیم اسنادات کا انعقاد عمل میں آیا۔ ملک پیٹ اکبر ٹاور علاقے میں واقع چاندنی فنکشن ہال میں منعقدہ اس جلسے کی صدارت مولانا عبدالقادر رشادی مفتاحی نے کی، جبکہ درس بخاری شریف مولانا سید احمد ومید ندوی نقشبندی نے دی۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی مولانا مصدق القاسمی، مولانا مفتی محمود زبیر قاسمی، مولانا عبدالحکیم شریف، حافظ محمد یعقوب، مولانا شاکر، مولانا مفتی عبدالرؤف خان نے شرکت کی۔ جلسے کی نگرانی شیخ جانی میاں نے کی، جبکہ بانی و ناظم مولانا محمد ہدایت علی قاسمی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات اور اولیاء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سال ہو گئے اور اولاد نہ ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ خدا کی قدرت ہے کسی کو اولاد کا دینا، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے۔ اللہ خالق حقیقی ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کو وہی پیدا کرنے والے ہیں۔ دنیا کا وجود انہوں نے بخشا ہے۔ زمین پر کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور اگر کوئی پتا اگتا ہے اور کوئی جھاڑ نکلتا ہے اور کوئی شاخ پھوٹتی ہے یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ سال ہو گئے اور اولاد نہ ہو تو اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ خدا کی قدرت ہے
किसी को औलाद का देना, औलाद का न देना, ये अल्लाह ताला की कुदरत का मामला है। अल्लाह खालिक हकीकी हैं, वही पैदा करने वाले हैं, कायनात के जर्रे जर्रे को वही पैदा करने वाले हैं। दुनिया का वजूद उन्होंने बख्शा है। ज़मीन पर कोई पत्ता गिरता है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं गिरता, और अगर कोई पत्ता उगता है और कोई झाड़ निकलता है और कोई शाख फूटती है या कोई वाक़या पेश आता है तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।